السلام علیکم ٹو آل اینڈ السلام علیکم پاکستان. دس از ثنا احمد. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی. جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج جو میں سورت کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی وہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت سورت ہے، سورۃ التکاثر. اور اس سورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سورت ایک بار پڑھنے کا ثواب 10,000 آیات پڑھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ روزانہ 1,000 آیات پڑھنے کے برابر ہے. 10,000 آیات نہیں، روزانہ اگر ہم ایک بار سورہ تکاثر پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں 1,000 آیات کے برابر ثواب ملے گا. تو کتنی فضیلت و برکات ہوں گی اس صورت میں. آئیے اس کا اندازہ اس بلاگ سے لگاتے ہیں اور جو میں فضائل و برکات بیان کرتی ہوں اس سے بھی لگاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کی فضائل و برکات ہیں. یہ فضائل و برکات کے لحاظ سے یہ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل صورت ایک بہت بڑی برکتوں والی صورت ہے. جناب عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1,000 آیات کی تلاوت کر سکتا ہے یا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ 1,000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ بڑے حیرانگی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ 1,000 آیات روزانہ کون تلاوت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا کہ کیا تم سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ تو آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذیشان فرمان سے یہ بات آیا ہے، یہ بات روز روشن کی طرح ہم پر آیا ہو جاتی ہے کہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کی فضیلت 1,000 آیات پڑھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا رتبہ، کتنا بلند درجہ اس سورت کو عطا کر دیا ہے. اور ہمیں اپنی روزانہ کی تلاوت میں، روزانہ کی جو ہم قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے ہیں اس میں اس صورت کو ضرور شامل کر لینا چاہیے. اچھا، خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 1,000 آیات کی تلاوت فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے ہنستے مسکراتے ملاقات کرے گا. تو یہاں صحابہ کرام بہت زیادہ حیران ہوئے کہ روزانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں الہاکم التکاثر پڑھنی نہیں آتی؟ جی ہاں، اس کی روزانہ تلاوت کریں تو 1,000 آیات کے برابر آپ کو اس کا ثواب ملے گا، تلاوت کے برابر اس کا آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کیا تمہیں سورہ تکاثر نہیں پڑھنی آتی، تو پھر اس پہ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1,000 آیات کے برابر ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم البابرکت سورت کو روزانہ پڑھنے کی، روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ایک ایک حرف کو ہم اپنے دل میں محفوظ کر لیں. اور یہ سنت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار اس سورت کی ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنی تلاوت میں، تلاوت کی اوقات میں اس سورت کو بھی اپنی تلاوت میں شامل کر لیں اور اس عظیم بابرکت تلاوت کے پورے فضائل و برکات سے ہم مستفید ہو جائیں. تو آئیے میں سب سے پہلے اس سورت کی تلاوت کروں گی اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. سورۃ التکاثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھیں گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن سے تم سے نعمتوں کی باز پرس ہوگی، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اس صورت کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، اس صورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں مال کی طلب نے، مال کمانے کی طلب نے ہمیں غافل کر دیا ہے، ہمیں اپنی نمازوں سے، اپنی تلاوت سے اور دینی امور سے ہمیں پیچھے کر دیا ہے۔ ہم بس مال کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کر سکیں، کہاں سے کس طریقے سے زیادہ مال کما سکیں۔ تو اس کے بارے میں یہ قرآن پاک میں یہ صورت اتری ہے کہ ہم ضرور جہنم کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور یقینی ضرور اس کا چکنا چکھیں گے اگر ہم مال اور دولت کی ہوس میں آگے بڑھے ہوئے ہیں تو۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، سیدھا صراط المستقیم پر چلتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ان پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری زندگی یقینی طور پر ایک کامیاب زندگی ہوگی، اور دین اور دنیا کا دونوں میں ہماری کامیابی ہوگی۔ تو یہاں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے مال کی محبت نہیں رکھنی یا نہیں رکھیں گے، ہم دلوں میں مال کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں رکھیں گے تو ہم تمام کاموں سے بآسانی صبر آزما ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے دل میں مال کی محبت رکھتے ہیں تو ضرور جہنم کو دیکھیں گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھیں گے۔ بے شک پھر اس دن تم سے نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ جی ہاں، پھر کس دن؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے تمام نعمتوں کا حساب لے گا۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر آزمائی ہے اور جو ہمیں لے کر آزمائی ہے، ان تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو دن میں ایک بار ضرور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ترجمہ بھی۔ ناظرین و حاضرین، یہاں ہم قرآن پاک کو 3 دن میں ختم کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم قرآن پاک کو، آپ دیکھیے رمضان المبارک میں 3 روزہ تراویح ہوتی ہے، اس میں مسجدوں میں 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، اس میں قرآن پاک کو ہم اتنے دنوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ بے شک اپنے دل میں اتار لیں، لیکن کیا فائدہ اس قرآن کا جس کا ایک ورڈ ہمارے دل میں نہیں اترا۔ عربی تو ہم کوئی سی بھی لینگویج بول سکتے ہیں، لیکن اس لینگویج کا اصل مقصد کیا ہے، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اس میں کیا بات پوشیدہ ہے، اس کو جاننا یقینی امر ہے۔ وہ ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ اس صورت میں ہمیں کس بات سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے اور ہمیں کس بات کو پکڑنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ تو یہاں دیکھیے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور ادھر ادھر تانک جھانک کے بجائے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے۔ جو ہمیں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو قرآن پاک میں ہیں جن کے فضائل و برکات بے حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ دیکھیں سورۃ الاخلاص کو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب 3 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر ہم 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ثواب کو بڑھانے کے لیے
کہ میری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پوری ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بغیر کسی حساب و کتاب کے آپ جنت میں بھیجیں گے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو اپنی معمولات میں شامل کر لیں، معمولات تلاوت میں شامل کر لیں۔ سورۃ الاخلاص ہو گئی، سورۃ الکافرون ہو گئی، معوذ 3، سورۃ الناس، سورۃ الفلق ہو گئی۔ ان تمام صورتوں کو اگر ہم روزانہ اپنی روٹین میں شامل کریں گے تو دیکھیے ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی اس تمام روزانہ کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں گے اور اس تلاوت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اس کے ترجمے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ولاگ سے میں اجازت چاہوں گی اور امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا اور اس کو آپ بھرپور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔